بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور وہاں پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ اقدام نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ مقبوضہ جموں کشمیر اور آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہے، اور فوری طور پر رد عمل کے طور پر اس کا اظہار آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو پاکستان کی سابقہ حکومت تھی، جس کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی ایک مرتبہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کی کوشش کی تھی، اور جب وہ یہ کوشش کر رہے تھے تو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین جناب سید علی شاہ گیلانی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر یہ متنبہ کیا گیا کہ 5واں صوبہ بنانے سے جو ہے وہ گریز کیا جائے، کیونکہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے سید علی گیلانی شاہ صاحب کے جو تحفظات تھے ان کو محسوس کیا، اور اس اقدام سے وہ باز رہے تھے۔ تو معزز ناظرین، آئیے آج ذرا پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی، آزاد کشمیر کی اور جو مقبوضہ کشمیر ہے، اس کی جو حیثیت ہے یہ کیا ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تاکہ ایک بات جو ہے وہ ناظرین کے ذہنوں میں پوری طرح کلیئر ہو جائے، اور پھر اس بات کی سمجھ آئے گی کہ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے کے نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں۔ ناظرین کرام، پہلے ذرا آج اس کی جغرافیائی اور قانونی پوزیشن کو سمجھ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، کشمیر کا جو مصدقہ اور رجسٹرڈ نقشہ ہے، جو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر ہی بنایا گیا ہے، اس میں مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہیں اس نقشے کے اندر شامل ہیں، اور اس نقشے کے تحت یہ تینوں علاقے جو ہیں وہ ایک ہی اکائی جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں، بلکہ ایک ہی اکائی کا درجہ رکھتے ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی یہ تینوں علاقے جو ہیں وہ متنازع ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر پاکستان گلگت بلتستان پر قانونی طور پر قبضہ کر لیتا ہے یا اس کو پاکستان کا 5واں صوبہ جو ہے وہ بنا لیتا ہے، تو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ جاتی ہیں، اور یوں مقبوضہ کشمیر کی آزاد حیثیت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر پاکستان جو ہے وہ گلگت بلتستان پر قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو اپنا 5واں صوبہ بنا لیتا ہے، تو انڈیا کو یہ جواز مل جائے گا کہ اگر پاکستان نے گلگت بلتستان کو اپنا حصہ بنا لیا ہے اور اس پہ قبضہ کر لیا ہے، تو اگر ہم نے مقبوضہ کشمیر جو ہے اس پہ قبضہ کر کے اپنا حصہ بنا لیا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، اس میں کون سی برائی ہے۔ تو اس طرح کشمیر جو ہے اس کی اصل جو حیثیت ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کشمیر کی اصل حیثیت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو تینوں ڈسپیوٹڈ علاقے ہیں، جن میں مقبوضہ کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، یہ تینوں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو رائے شماری کا حق ملے، یہ اپنے آزادانہ طریقے سے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر شامل ہوں، اور ایک پورا کشمیر جو ہے جس میں تینوں علاقے شامل ہیں یہ پاکستان کا حصہ بنے،
تو تب جا کے پاکستان کو اس کا فائدہ ہے، اور اسی کے لیے 70 سال سے کشمیری جو ہیں وہ جد و جہد کر رہے ہیں، کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر اسی طرح کشمیر کو تقسیم کرنا ہے تو انڈیا کا پہلے ہی مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ ہے، اور گلگت بلتستان جو ہے وہ پہلے ہی پاکستان کے زیر جو ہے وہ انتظام ہے، آزاد کشمیر بھی پاکستان کے زیر انتظام ہے، لیکن ان علاقوں کے اوپر پاکستان نے قبضہ نہیں کیا ہوا۔ وہ ایک آزاد علاقے ہیں، وہاں پر انتخابات ہوتے ہیں، وہاں کے اپنے جو ہیں وہ انتظامات موجود ہیں۔ تو اس لیے کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو آلریڈی پاکستان کے زیر انتظام علاقے ہیں ان پہ خام خواہ قبضہ کر کے انڈیا کو یہ جواز فراہم کر دیا جائے کہ پاکستان نے جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ علاقے پر چونکہ قبضہ کر لیا ہے، تو اس لیے ہم نے بھی مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو بالکل آج ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ گھناؤنی سازش ہے جو کسی اور کے ایما کے اوپر جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ براہ راست انڈیا کو جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر اس کو اسی طرح تقسیم کر لیا جائے تو کشمیر کی حیثیت جو ہے وہ ناظرین کرام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ اعلان کر کے انتخابات کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اور کشمیر کاز جو پہلے ہی خان صاحب کے دور حکومت میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر نقصان ہو چکا ہے، اور آج ایک بار پھر اس طرح کے اقدامات کر کے خان صاحب جو ہیں وہ مزید کشمیر کے ایشو کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتے ہیں، اور کشمیر کا کاز کو جو ہے وہ پہلے ہی بڑا ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان پہنچ چکا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر یہی پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کی جو آزادی ہے اس کا وہ دن جو ہے وہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، اور مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کی آزادی کے بغیر پاکستان کا جو حقیقی خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح پوزیشن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔